قال تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح طور پہ الگ تھلگ ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ لا انفصام لہا، جسے کسی بھی شکل میں ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، لا اس کو نفی جنس کا لا کہتے ہیں۔ لا اکراہ، اکراہ کہتے ہیں زبردستی کرنا، کسی بات پہ مجبور کر دینا۔ فی الدین، دین میں، تو دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک تو دین کے بارے میں بتا دوں، دین کا معنی کبھی ہوا کرتا ہے جزا و سزا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے دین والے دن کا۔ تو وہاں پہ دین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد دین اسلام ہے؟ نہیں، وہاں پہ دین سے مراد ہے جزا و سزا۔ تو دین کا ایک معنی ہوتا ہے جزا و سزا، بدلہ، اور ایک دین کہتے ہیں اس مذہب کو جس پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دین سے مراد دین ہے، اور دین سے مراد عام دینی دین اسلام ہے۔ یہ ال جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، عہد ذہنی کے لیے، یعنی کہ مخاطب جن سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ دین سے مراد دین اسلام ہے۔ لا اکراہ، اکراہ کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ اس کا معنی ہے مجبور کرنا۔ یہ مصدر ہے باب اکراہ یکرہ کا، تو لا اکراہ فی الدین کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، قد تحقیق کے لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً، بے شک۔ تبین فعل ماضی ہے واحد کے لیے، واضح ہو چکی، واضح ہو چکا۔ الرشد یہ ہدایت کے معنی میں ہے۔ من الغی، من حرف جر ہے، نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ آگے ملانے کے لیے، ورنہ لفظ کیا ہے؟ من، اور من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے۔ الغی کا معنی ہے گمراہی، ضلالت۔ ہدایت گمراہی سے واضح طور پہ الگ تھلگ ہو چکی۔ تبینہ کا معنی واضح ہو چکی، لیکن میں ساتھ ساتھ لفظ بول رہا ہوں الگ تھلگ ہونے کا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ تبینہ کے بعد من آیا ہے، تو من کی وجہ سے تبینہ اپنا معنی بھی دے رہا ہے، اور وہ کیا واضح ہو چکا، اور ساتھ ساتھ تبینہ من کی وجہ سے تمیزہ کا معنی بھی دے رہا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، من اسم موصول ہے جو کے معنی میں، اور شرط کا معنی بھی دے رہا ہے۔ یکفر فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یکفرو تھا اصل میں، یعنی کہ را کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یکفر، کیونکہ من شرطیہ ہے، اس کی وجہ سے یکفر کی را کے اوپر ضمہ کی بجائے جزم ہے، سکون ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو غیروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔
اللہ کے حقوق کو چھپاتا ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا. طاغوت اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ طغیان سے ماخوذ ہے. کس سے ماخوذ ہے؟ طغیان سے. طغیان کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، حد سے آگے بڑھ جانے کو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی حد سے بڑھ گیا تو پھر ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا. تو وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ طغا. اس کا معنی کیا؟ حد سے بڑھ گیا. تو اسی سے ہے طاغوت. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما تجاوز به العبد حدہ، ہر وہ چیز جس کو انسان اس کی حد سے آگے بڑھا دے، چاہے وہ معبود ہو، چاہے وہ مطاع ہو، چاہے متبوع ہو. یعنی کہ جب آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا، وہ عبادت کے لائق نہیں تھا. کوئی بھی مخلوق کی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب آپ کسی درخت کی عبادت کرتے ہیں تو درخت کیا بن گیا؟ طاغوت، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا. جب آپ کسی پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا بن گیا؟ طاغوت، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا، وہ عبادت کے لائق نہیں تھا، آپ نے اس کو معبود بنا لیا. جب آپ کسی انسان کی عبادت کرتے ہیں، کسی فوت شدہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ طاغوت، کیونکہ وہ عبادت کے لائق نہیں تھے، آپ نے ان کو معبود بنا دیا. لیکن وہ انسان جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ فرشتہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ جن جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر وہ اپنی عبادت پہ راضی نہ ہو، وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، تو پھر ہم اس کو طاغوت نہیں کہیں گے. مثال کے طور پہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام اس بات پہ راضی تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وہ تو پوری زندگی شرک سے روکتے رہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے. تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو ان کی حد سے بڑھایا جا رہا ہے، ہم پھر بھی ان کو طاغوت نہیں کہیں گے. عزیر، یہودیوں نے ان کو ان کی حد سے بڑھایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کی عبادت کرنے لگے، لیکن ہم انہیں طاغوت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے. ایسے ہی مطاع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، سردار، حکمران وغیرہ. تو اگر کسی حکمران کی اطاعت میں ہم حد سے آگے نکل جائیں، اس کو اس کی حد سے بڑھا دیں، اللہ کا حکم آئے، اللہ کا حکم چھوڑ کے اس کا حکم مانیں، تو پھر ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ طاغوت بنا دیا. اب اگر وہ اس عمل پہ راضی ہے تو وہ طاغوت ہے. اور جب کوئی اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے حکم کو مانا جائے. تو ابلیس جو ہے وہ طاغوت ہے. جتنے بھی زمین پہ طاغوت آئے ہیں، گزرے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا طاغوت ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس. اس کے علاوہ ہر وہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کیا ہے؟ طاغوت. جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، باقاعدہ کہے کہ مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، مجھ سے دعائیں کرو، غیبانہ طور پہ میں دعائیں سنتا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو ترک کر کے، نظر انداز کر کے غیر اللہ کا حکم مانے اور اس حکم کو بہتر سمجھے، یا خود غیر اللہ کے حکم کے ذریعے لوگوں کے مابین فیصلہ کرے، انگریزی قوانین کے ذریعے، فرانسیسی قوانین کے ذریعے، اور اس کو درست سمجھتا ہو، یا انگریزی قوانین کو اللہ کے نظام سے بہتر سمجھتا ہو، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. یہ بھی طاغوت ہے.
فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کفر کرے کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لائے. واو کا معنی کیا؟ اور. یؤمن فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یہ بھی اصل میں تھا یؤمنو. اس کے نون کے اوپر بھی جو جزم آئی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ من کی وجہ سے ہے. باللہ، اللہ تعالیٰ پہ. تو جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے. یعنی کہ جو طاغوت کے ساتھ انکار کرے، اللہ پہ ایمان لائے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت ہی مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. قد تحقیق کا معنی، یقیناً کا معنی. استمسکا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا. کس کو؟ بالعروۃ، عروہ کو. با الگ ہے، العروہ الگ ہے. عروہ کس کو کہتے ہیں؟ کڑے کو. الوثقی، سب سے مضبوط کڑا. الوثقی یہ مؤنث ہے کس کی؟ اوثق کی. اور اوثق کیا ہے؟ اس میں تفضیل. تو مضبوط ترین کڑے کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا. لن فصام لہا، اسے ٹوٹنا نہیں ہے. یعنی کہ یہ ٹوٹنے والا یہ ایسا، اس نے ایسا کڑا پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. لا نفی جنس کے لیے ہے. انفصام اس کا معنی ہے ٹوٹنا، مصدر ہے. لہا دو لفظ ہیں، لام اور ہا. لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے. اور ہا ضمیر کی طرف جا رہی عروہ کی طرف، کڑے کی طرف. یعنی کہ اس مضبوط کڑے کو ٹوٹنا نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع خوب سننے والا ہے فعیل کے وزن پہ. علیم خوب علم رکھنے والا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ہمیں معلومات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں دین کے معاملے میں زبردستی کرنے سے؟ یعنی کہ لا کا معنی ہم نفی والا کریں گے یا نہیں والا. یعنی کہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو زبردستی دین میں داخل نہ کرو. یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، ممانعت، منع کرنا. اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. کہیں پہ ایسا واقعہ نہیں ہو رہا کہ کسی کو دین میں زبردستی داخل کیا جا رہا ہو. بالکل. تو یہ خبر نہیں ہو سکتی، نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ممکن ہے کبھی کسی زمانے میں کچھ مسلمانوں نے کسی کافر کو زبردستی دین میں داخل کیا ہو. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں. اگر ہم کہیں گے اللہ خبر دے رہے ہیں تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اس خبر کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی، تو ہم کہیں گے جی اللہ کی بات اور اللہ کی خبر نعوذ باللہ غلط ثابت ہو گئی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ خبر نہیں دے رہے، واقعہ نہیں بتا رہے. لا نفی کے لیے نہیں ہے، نہیں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ لا تکرہوا احدا فی الدین، کسی کو دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں مجبور نہ کرو. اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں، اس سے روک رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے. وہ اس معاملے میں زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہے. زبردستی وہ لوگ کریں جن کا دین غلط ہو. یہ تو سچا دین ہے، یہاں دلائل سے قائل کیا جائے گا، یہاں گفتگو کے ذریعے مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہاں تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کو زبردستی دین اسلام میں داخل نہیں کیا گیا، اپنی مرضی سے داخل ہوئے ہیں.
اور اس کی واضح ترین دلیل پاکستان اور انڈیا کی آبادی ہے. یہاں پہ مسلمان کم ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں. اگر مسلمان حکمرانوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا ہوتا تو آج مسلمان زیادہ ہوتے، غیر مسلم کم ہوتے. لیکن مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا. اس آیت کا شان نزول، سبب نزول بھی بتانا چاہوں گا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں، مدینہ میں اگر کسی عورت کے ہاں اولاد ہوتی اور زندہ نہ رہتی، بچہ پیدا ہوتا اور زندہ نہ رہتا، تو وہ منت مان لیتی، نذر مان لیتی. کیا کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی. جب بنو نذیر قبیلے کو، اور یہ یہودی قبیلہ ہے، جلاوطن کیا گیا تو ان کے ساتھ انصاریوں کے کئی بیٹے تھے جو یہودی بن چکے تھے، کیونکہ ان کی ماں نے منتیں مانی ہوئی تھی کہ اگر ہمارا کوئی یہ بچہ زندہ رہا تو ہم اسے یہودی بنائیں گے. اب وہ یہودی بنائے جا چکے تھے. اب جب بنو نذیر کو نکالا گیا تو یہ بچے بھی ساتھ جانے لگے. تو جو ان کے والدین تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالی نے تب یہ آیت نازل کی کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین میں، دین اسلام میں داخل کرنے کے معاملے میں زبردستی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، اسلام اسے روکتا ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت، دین اسلام، ایمان یہ واضح ہو چکا. کس کے مقابلے میں؟ گمراہی کے مقابلے میں، ضلالت کے مقابلے میں. یعنی کہ دین اسلام بالکل واضح ہے، دین اسلام میں ابہام نہیں ہے. یہ واضح ہو چکا کہ یہ ہے ہدایت اور یہ ہے گمراہی، یہ ہے ایمان اور یہ ہے کفر، یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ صرف اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا جائے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے. یہ بھی کہیے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، وہ سجدوں کے حقدار نہیں ہیں، وہ رکوع کے حقدار نہیں ہیں، وہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ ان سے غیبانہ طور پہ دعا کی جائے. لا الہ الا اللہ، اس میں اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے. نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس بات کیا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی کہ ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، ہمارا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. رسول کو کیا پیغام دیا؟ کہ اپنی قوم سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے دور رہنا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. آج بھی اگر ہم صحیح معنوں میں توحید کی دعوت دیں، یعنی کہ جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ کے لیے طواف کرو، اللہ کے لیے تلاوت کرو، وہاں پہ یہ بھی صاف صاف کہیں
کہ وہ بزرگان دین جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے ان کی عبادت ترک کر دو، قبر والوں کو مشکل کشا نہ سمجھو، ان سے دعائیں نہ کرو، ان کی قبروں کا طواف نہ کرو، ان کے نام پہ جانور ذبح نہ کرو. آج بھی اگر ہم یہ دعوت صاف صاف دیں تو ہم پہ ویسی آزمائشیں آئیں گی جیسی آزمائشیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ آتی نہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے یہ کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو تو کیا وہ آپ کی مخالفت کرتے؟ کبھی مخالفت نہ کرتے. وہ تو اللہ کو مانتے تھے، ان کا اللہ پہ ایمان تھا. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے. دوسرا سوال یہ کیجئے کہ تمہارے کانوں پہ، تمہاری نگاہوں پہ کنٹرول کس کا ہے، ان کا مالک کون ہے. تیسرا سوال یہ کیجئے کون ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے، جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا کون ہے، اور مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فوراً کہیں گے اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے، انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، وہ اللہ کے لیے حج کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اصل نہیں ہے، یہ اللہ کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ سیڑھی ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہے. سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ رکھے ہیں کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں، یعنی کہ یہ اصل نہیں ہے. تو وہ ان کو سفارشی سمجھتے تھے، سفارش کے نام پہ ان کی عبادت کرتے، ان سے دعائیں کرتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، انہیں کافر قرار دیا گیا، مشرک قرار دیا گیا. تو اس لیے لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت اور شرک کا صاف صاف انکار. جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. یہ کڑا اسے گرنے سے بچائے گا، یہ کڑا اسے پھسلنے سے بچائے گا، یہ کڑا اس کی نجات کا سبب بنے گا. لن فصام لہا، اور یہ ایسا کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایمان میں شرک یا میدش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، یہی لوگ ہیں جو بے خوف ہوں گے، اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ ان الفاظ کو سن رہا ہے. اگر یہ توحید پہ مشتمل الفاظ ہیں، اگر یہ ایمان اور اسلام کے مطابق ہیں، اللہ اجر و ثواب دے گا. اور اگر تمہارے الفاظ کفر پہ مشتمل ہیں، تمہارے الفاظ میں شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، سزا ملے گی. علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، ان کے بارے میں علم رکھتا ہے. تمہارا کوئی بھی عمل، تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے.